وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 19. آج کا موضوع، کیا ہم دوزخ میں جائیں گے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا اساطیر الاولین. اور جس نے اپنے والدین سے کہا تم سے بیزاری ہے، تم مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ میں قبر سے دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکیں. اب وہ دونوں ماں باپ اللہ سے فریاد کرنے لگے اور لڑکے سے کہا تو ہلاک ہو گیا، اے لڑکے ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے. تو وہ جواب میں کہتا ہے یہ باتیں اگلے لوگوں کے جھوٹے افسانوں کے سوا کچھ نہیں ہیں. اولئک الذین حق علیہم القول فی قد خلت من قبلهم من الجن والانس انہم كانوا خاسرین. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمان عذاب ثابت ہو چکا ہے. بہت سی امتوں میں جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، جنات کی بھی اور انسانوں کی بھی، بے شک وہ سب نقصان اٹھانے والے تھے. سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی، اس کی صفت توحید کو تسلیم نہ کرنا، یا کر لینا، اس کا عذاب اور ثواب کا بیان ہو رہا تھا. آج کا جو سبق ہے، لفظی ترجمہ میں پڑھتا ہوں، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں، یعنی ہر ایک کے لیے اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے ہیں، یعنی جنت اور دوزخ میں، تاکہ اللہ لیوفیہم اعمالہم، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا پورا ان کو عوض دے. وہم لا یظلمون، ان پر کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا. اب یہ ایک اہم بات ہے سامعین کرام، اور کہ وَلِكُلٍّ درجات، اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے ہیں. دیکھیں، جنت یا دوزخ، ان دونوں میں درجات ہیں.
یعنی جنت ایک جگہ ہے، انعام کی جگہ ہے، اور اس میں درجات ہیں پھر اپنے اپنے اعمال کے حساب سے۔ حدیث میں اس کی تفصیل آتی ہے کہ ادنا درجے کا جنتی جو ہے اپنے سے اعلیٰ درجے کے جنتی کا مکان جب دیکھے گا یا جنت میں اس کی جگہ دیکھے گا، تو جیسے کہ ہم آسمان کے ستارے سر اٹھا کے دیکھتے ہیں، اس طریقے سے وہ سر اٹھا کے دیکھے گا، یعنی اتنے بلندی پہ ہوگا جنت۔ اعلیٰ درجے کے جنتی جو ہیں وہ اتنا تفاوت ہوگا۔ تو بہرحال یہ بھی ہیں درجات، اور اس کی میں تفصیل بھی ہے، لیکن بس اتنی بات کافی ہے۔ اسی طرح دوزخ میں سامعین کرام جو ہے مختلف درجات ہیں، اوپر کا درجہ ہے، نیچے کا درجہ ہے، سب سے نچلا درجہ ہے۔ تو اعمال کے لحاظ سے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، جو عمل ہوگا جس کا جتنا اچھا جتنا برا ان کے حساب سے درجات ہوں گی۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کے اعمال کا ان کو پورا بدلہ دیا جائے۔ اب ظاہر ہے سامعین اکرام کہ دوزخ میں پھر درجات ہیں دوزخ میں نا، تو وہ پھر اعمال کے حساب سے، کوئی کم گناہ گار، کوئی زیادہ گناہ گار، کوئی کس طرح، تو اس طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے میں پورا بدلہ دوں گا، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ایک شخص نے کم درجے کے یعنی گناہ کم کیے ہیں یا ظلم کم کیے ہیں۔ ظالموں کا ٹھکانہ تو جہنم ہے سامنے کرام، لیکن اعمال کے حساب سے پھر وہاں ان کو درجہ بندی کی جائے گی، اور مختلف قسم کے عذاب ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک کم ظالم ہے اس کو زیادہ عذاب دیا جائے، یا ایک زیادہ ظالم ہے اس کو کم عذاب دیا جائے، یا اسی طرح جنت میں ایک بہت خالص درجے کا مسلمان ہے، مومن ہے، اور یہ نہیں ہوگا کہ اس کو کم درجہ دیا جائے جنت میں، یا جس نے اعمال کم کیے ہوں گے ادنا درجے کا، تو یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اعلیٰ درجات سے نوازے گا۔ یعنی یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے، ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، باقی تو وہیں جا کے پتہ چلے گا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ ضرور یہ کہہ رہا ہے کہ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں اور اس پہ یقین رکھیں کہ درجات کے حساب سے۔ اب یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، یعنی اس آیت میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ دیکھیں جنت میں، یہ آخرت میں رہنے کی جگہ جو ہے، آرام سے رہنے کی جگہ جو ہے جنت ہے۔ مومن کا رخ جو ہے، رخ زندگی، وہ آخرت کی طرف ہوتا ہے، اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گارنٹی دی بھی ہے، اور ابھی ہم نے پڑھا بھی ہے سامنے کرام۔ تو اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے اعلیٰ درجے کی جنت کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اعلیٰ اپنے اعمال میں دیکھیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اعمال میں جتنا بھی خلوص ہوگا اور جتنی بھی آپ کی محنت، اپنی محنت کے حساب سے آپ کو درجات دیے جائیں گے۔ تو آپ کوشش یہ کیجئے کہ اعلیٰ درجات کے لیے، ظاہر ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بستی ہے، مثال کے طور پہ عرض کروں کہ یہاں آپ کو مکان کی ضرورت ہے، اور ایک پوش علاقے میں مختلف قسم کے، مختلف کیٹیگریز کے مکان ہیں۔ کوئی آپ کو آفر کرتا ہے کہ بھئی میں تمہیں ایک مکان گفٹ کرنا چاہتا ہوں، تم جا کے اس پوش بستی میں جا کے، یعنی جو اچھا ٹاؤن شپ ہے، یا ہے نا، جیسا کہ ہمارے مردان میں ہے، یا ہر جگہ ڈیفینس سوسائٹی ہے، یا جہاں بھی ہو، تو آپ ایک مکان سلیکٹ کر لو۔ اب وہاں مختلف قسم کی کیٹیگری ہیں، تو آپ اپنے لیے مجھے یہ بتائیں کہ کون سا مکان سلیکٹ کریں گے، ادنا درجے کا کہ اعلیٰ درجے کا؟ ظاہر ہے کہ آپ کو کوئی دے رہا ہے، گفٹ کر رہا ہے، تو اعلیٰ درجے کے لیے آپ جو ہے مکان پسند کریں گے۔ اس کو وہ کیا آپ کو کہتا ہے، فکر نہ کرو، پیسوں کی فکر نہ کرو، مکان پسند کر لو۔ اسی طرح جنت یہ ہمارے
یعنی اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ یہ جزام بما کنتم تعملون. دیکھیں یہ عمل جو ہے یہ ایک صلاحیت ہے کہ آپ کو جنت تو آپ کو گفٹ میں ملے گی. یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں دے گا، اپنے فضل اور رحمت سے جنت. یعنی یہ صرف اتنا ہوتا ہے، یعنی اس میں فرق یہ ہے سامنے کرام کہ جنت کے لیے آپ نے صلاحیت پیدا کرنی ہے. باقی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے اعمال کی بنا جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے پوچھا حضور آپ بھی؟ انہوں نے کہا ہاں بھی، میں بھی، لیکن الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، یہاں تک کہ مجھے اپنی اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے تو تب میں جاؤں گا. تو بہرحال یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جنت محض اللہ کے فضل اور اس کے رحمت سے ملے گی، لیکن اس کے لیے پھر صلاحیت آپ میں ہونی چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے. یعنی جس میں صلاحیت نہیں ہوگی وہ تو جنت. اور صلاحیت کیا ہے سامعین کرام؟ تقوی. تقوی، آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، تقوی ہونا چاہیے. اور جو حضور نے اشارہ فرما کے کہا ہے نا دل کی طرف، یہ التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، دل میں تقوی. آج تو جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں سامعین اکرام، یہ ان کے دل جو ہیں خوف خدا سے خالی ہیں. آپ دیکھ لینا جس طرح ہمارا معاشرہ گناہوں سے آلودہ ہے، جرائم سے آلودہ ہے، اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، تو اس سے صاف لگتا ہے یعنی یہ معاشرہ اور یہ زبان حال سے کہہ رہے کہ ہمارے دل میں خوف خدا نہیں ہے. جب خوف خدا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنت جانے کی صلاحیت نہیں رکھتے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام. میں تو بعض اوقات ایسی باتیں کہہ جاتا ہوں اور ہو سکتا ہے آپ لوگ بھی اس پہ حیران و پریشان ہوتے ہوں گے، لیکن بات یہ ہے کہ ام العلوم جو ہے وہ قرآن ہے. ہم نے قرآن سے سیکھنا ہے کہ حقیقت کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ والعاقبۃ للمتقین، یا جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اعدت للمتقین، متقین کے لیے ہے جنت، غیر متقی شخص کے لیے جو ہے جہنم ہے. سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں. اصل میں تو ہمیں تو پرواہ نہیں ہے اپنے نہ جنت میں جانے کی فکر ہے، نہ دوزخ میں جانے کا خوف ہے، کوئی نہ لالچ ہے نہ خوف ہے. ہمیں ساری لالچ اور خوف جو ہے ہمارا دنیا تک محدود ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور لالچ کرنی چاہیے، ڈرنا چاہیے اللہ کے عذاب سے، اور لالچ ہونی چاہیے، حرص ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی جنت کی. اور جیسی جیسی وہاں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہوئی ہیں، وہ یعنی اس کو دیکھ کے کس کے منہ میں رال نہیں آئے گی یا رال نہیں ٹپکنی چاہیے، خوش ہونا چاہیے کہ ہاں اتنی نعمتیں، ہاں جی ٹھیک ہے میں تیار ہوں، تھوڑے سے دن میں صبر کر لوں گا اور عیش و آرام کو ترک کر کے آخرت کے عیش و آرام کے لیے تیاری اور کوشش کروں گا. بہرحال یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. آگے چلتے ہیں. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن پیش کیے جائیں گے، روبرو لائے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے کافر آگ کے پاس. آگ کے روبرو جب لایا جائے گا تو ان سے کیا کہا جائے گا؟ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ تم نے اپنا حصہ پاک چیزوں سے، اذھبتم طیباتکم، پاک چیزوں سے اپنا حصہ لے لیا، فی حیاتکم الدنیا، دنیا کی زندگی میں، واستمتعتم بہا، اور تم ان سے فائدہ اٹھا چکے. فالیوم تجزون، آج کے دن تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا لیکن ذلت والے عذاب کا. بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، اس لیے کہ تم زمین میں تکبر اکڑتے تھے، ناحق اکڑا کرتے تھے بغیر کسی وجہ کے.
وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور اس لیے بھی کہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے۔ سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے۔ دیکھیں یہاں یعنی ترجمہ تو ہم نے پڑھ لیا اور اس کے معنی کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں اپنے الفاظ میں تھوڑا سا مضمون بیان کرتا ہوں اس کے سلسلے میں۔ دیکھیں اصل جو انسان کا مقصد حیات ہے وہ دنیا میں نہیں ہے، آخرت میں ہے۔ ہماری منزل اللہ ہے، ہماری ترجیح آخرت ہے۔ اگر کسی نے اپنا مقصد زندگی یعنی دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت دنیا کو بنا لیا تو آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہاں، اس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی دنیا لکھی ہے وہ اس کو یہاں مل جائے گی۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غیر منقوص، بغیر کٹوتی کے اللہ تعالیٰ دنیا داروں کو ان کا حصہ دے دے گا۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غیر منقوص۔ تو دیکھیں یہ سمجھ لیں اس بات کو۔ دیکھیں دنیا تو اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھ دی ہے۔ زمین اور آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہماری تقدیر لکھ دی گئی تھی۔ کون کس کو کیا ملے گا، کتنا رزق ملے گا، کتنی زندگی ہوگی، کیا کھائے گا پیے گا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں ہمارا لکھ دیا ہے۔ اب یہ ہے کہ دنیا تو تقدیر کے مطابق ملے گی ہر انسان کو، آخرت اعمال کوشش سے ملے گی، یہ تقدیر سے نہیں ملتی۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ الگ بات ہے کہ اللہ کو علم ہے کہ کون جنتی ہوگا، کون کافر ہوگا، یا جنت میں کتنے لوگ جائیں گے، دوزخ، یہ تو اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے، اس سے بحث نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا حصول انسان کی کوشش پر رکھ دیا ہے، اور قرآن میں لکھ دیا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے آخرت میں وہی کچھ ہوگا جس کے لیے یہ کوشش کرے گا۔ یہاں ہمیں تھوڑا سا اس آیت کی تلاوت کرتے وقت یہ مغالطہ بھی لگ جاتا ہے، اور ہم اس کو کنورٹ کر لیتے ہیں دنیا پر کہ بھئی جتنی کوشش کرو گے اتنا تم پاؤ گے۔ ایسی بات نہیں ہے، دنیا کوشش سے نہیں تقدیر سے ملے گی۔ ہاں، اسباب آپ کو استعمال کرنے ہوں گے اور وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دنیا تقدیر سے ملے گی، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اگر آپ کے مقدر میں بے حساب رزق ہے تو آپ کو بے حساب ملے گا، اللہ تعالیٰ دے دے گا، اس کے لیے اسباب اللہ تعالیٰ بھی پیدا کر دیتا ہے اور اس کے اچھا۔ لیکن اگر آپ کے نصیب میں غریب بننا ہے، غریب کا مطلب یہ ہے نبت اللہ رزق ہے تو وہ نبت اللہ ہوگا، اور اگر کم ہے تو کم ہوگا، زیادہ ہے تو زیادہ ہوگا۔ یہاں جو حرص دنیا ہے نا، یہ اس کو چھوڑ دیں تو اچھا ہے۔ تقدیر پر ایمان لے آئیں، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اب مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں آ کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے زور بازو سے کچھ کما لیں گے، علم حاصل کریں گے، بہت علم حاصل کریں گے تو ہم کسی قابل ہو جائیں گے۔ یہ بات ٹھیک ہے، یہ اسباب و ذرائع ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اونچی اونچی ڈگریاں حاصل کر لیں تو آپ کے پاس خطیر رقوم کا آنا شروع ہو جائے گا، وہ تو پھر آپ کی تقدیر کے مطابق ہوگا۔ بہت سے جو ہیں آپ دیکھیں ایم اے ہم پڑھتے تھے، یہ جو نوکریاں نکلتی ہیں گورنمنٹ کی، اس میں چپڑاسی کی نوکری کے لیے ایم اے والے جو ہیں وہ بھی درخواستیں دیتے، وہ جو یعنی گریجویشن شدہ جو ہیں، حالانکہ اس کے لیے میٹرک پاس کی وہ ہے، تو بہرحال وہ نہیں ہے۔ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں آ کے نیت، دنیا میں گزارنے کی نیت اگر آپ نے دنیا کو بنا لیا
تو پھر دنیا کا جو آپ کا نصیب ہے وہ تو آپ کو ملے گا، لیکن آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا آپ کا۔ لیکن اگر آپ نے دنیا میں رہنے کی نیت آخرت کو بنا لیا، ترجیح آخرت کو بنا لیا، اللہ کو اپنی منزل بنا لیا، تو اب وہ دنیا جو آپ کے نصیب میں ہے وہ تو ملے گی، لیکن آخرت آپ کی سنور جائے گی، آخرت سنور جائے گی۔ یعنی دنیا میں آپ محروم نہیں ہوں گے، آپ کا جو ازلی تقدیر ہے اس کے مطابق آپ کو دنیا بھی ملے گی، اور آخرت آپ نے نیت تو آخرت کے لیے کر لی ہے، اور اس کے لیے آپ پھر مناسب کوشش بھی کریں گے۔ یعنی جس چیز کا آپ نے ارادہ کر لیا ہے تو پھر اس کے لیے اس کے مناسب کوشش بھی کریں گے، تو یہ جو ہے مسئلہ جو ہے آپ کا حل ہو جائے گا، دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔ دنیا کی نیت بنا لی، دنیا ملے گی، لیکن دل پریشان ہوگا آپ کا، کیونکہ آپ نے تو اللہ کی یاد سے دل موڑ لیا۔ جب آپ نے اپنا رخ اللہ کی یاد سے پھیر لیا تو دنیا تو ملے گی آپ کو، یہ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے، نصیب وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص، دنیا ملے گی لیکن سکون قلب نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا سکون قلب سے، ایک مجھے شعر یاد آ رہا ہے، ہمارے شیخ کہا کرتے تھے کہ سکون قلب اگر حاصل نہیں تجھ کو تو تعجب کیا، سکون قلب اگر حاصل نہیں تجھ کو تو تعجب کیا، خدا جب دل سے غائب تو دل حاضر نہیں ہوتا۔ اوہو، تو اللہ جب دل میں نہ ہو تو آپ کا دل جو ہے وہ خیالات، شیطانی خیالات اور وسوسات، اور دوسرے یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، صاحب کرام یہ بات نوٹ کر لیں کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ پھیر لیا اس کی زندگی میں اس پر جینا دوبھر کر دوں گا، اس کو پریشان حال ہوگا۔ تو ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ دنیا آپ کو ملے گی لیکن دل کا چین نہیں ہوگا آپ کے پاس۔ ہاں وقتی طور پہ اچھا کھانا کھا لیا یا اچھے کپڑے پہن لیے اور اچھی نیند کر لی تو ہو سکتا ہے تھوڑا وقتی طور پہ یہ جو خوشیاں ہیں یہ وقتی خوشیاں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہم کہتے ہیں نا کہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں پہ خوش ہوا کرو، یہ ایسی چیز نہیں ہے دنیا کی، اس کی خوشیوں پہ بظاہر جو خوشیاں ہیں اس پہ ہم خوش ہوں، لیکن یہ سارا معاملہ جو ہے یہ ایک امتحان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے، اس کا نتیجہ جو ہے یوم آخرت میں ملے گا۔ اب یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا سامنے کہ ہم تھوڑی توجہ کریں، جو کافر ہیں یوم یعرض الذین کفروا علی النار، جس دن کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، یعنی آگ کے روبرو کافر لائے جائیں گے نا، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کافروں کو گروہ در گروہ ہانک کے لایا جائے گا۔ تو وَيَوْمَ يُعْرَضُ اول تو یہاں تھوڑا سا رک کے ہم یہ غور کرتے ہیں کہ یہ کافر کون ہے۔ لیکن کافر آسان الفاظ میں آپ کو اگر بتاؤں، کافر ہر وہ شخص ہے جو زندگی کی نعمتوں کو ضائع کر رہا ہے اور اس اللہ کی ناشکری میں زندگی گزار رہا ہے۔ دیکھیں کافر اور شاکر، شکر کرنے والا اور ناشکری کرنے والا، یعنی اس کے ایک مفہوم جو ہے ناشکری بھی ہے، کفر کا ایک مفہوم جو ہے، یعنی کفر کا متضاد جو ہے وہ شکر ہے، من شکر و من کفر۔ تو کافر دیکھیں ہم نے تو ایک یعنی لگا بندہ ایک عقیدہ ہمارا بن گیا ہے کہ جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ کافر ہے، ہم بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن میں تھوڑا سا اگر اس کو تفصیلی طور پہ اپنے الفاظ میں بتاؤں، جس نے دنیا کا کلمہ پڑھ لیا وہ کافر ہے، جس نے اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، آخرت کا کلمہ پڑھ لیا، رسول کا کلمہ پڑھ لیا وہ مومن ہے، وہ جنتی ہے،
جس نے دنیا کا کلمہ پڑھ لیا دل سے نا، اصل چیز جو ہے وہ دل سے ہے۔ دیکھیں بہت سے آپ کو ہندو ایسے مل جائیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں بھی آپ نیٹ پہ ان کی موجود ہیں، حضور کی نعتیں بھی وہ پڑھتے ہیں اور ان کی پذیرائی ہوتی ہے۔ پھر نعتیں ہمارے بہت سے غیر مسلموں میں بھی آپ کو بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے جو غیر مسلم ہیں لیکن نعتیں پڑھتے ہیں، تو کیا کوئی فائدہ ہوگا اس کو؟ نہیں۔ اصل جو دل سے جو چیز ہوتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے، اور ایمان قرآن کا بیان یہ ہے کہ زبان نہیں، یعنی کلمہ اگر دل سے ادا کریں تو پھر بات بنتی ہے۔ ایمان اگر دل میں ہو تو انسان مسلمان ہے، اور دل میں اگر ایمان نہ ہو تو وہ اللہ کی کتاب میں مسلمان نہیں ہے، ہاں ظاہر کی کتاب میں مسلمان ہو سکتا ہے۔ تو کافر سامعین کرام، میں ضرور یہ آپ کو بتاؤں کہ کافر جو ہے وہ دنیا دار ہے۔ دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں، کیونکہ اردو میڈیم ہے میرا، یعنی باتیں میں آپ سے اردو میں کر رہا ہوں، اور عربی قرآن تو عربی زبان میں ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی ترجمانی کرنی ہوگی۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ہم جس دین کو ہم دین سمجھ رہے ہیں وہ اس طریقے کا دین نہیں ہے۔ ہم دین کو ہم نے بہت محدود کر دیا ہے، اور اسلام کو ہم نے محض زبان سے کلمہ کہہ دینے کو ہم نے اسلام سمجھ لیا ہے، پورا اسلام، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ دین تو ایک طرز حیات ہے، اگر آپ اسے قبول کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو دین کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر آپ کی زندگی دین کے مطابق نہیں ہے تو آپ کا دعویٰ جو ہے وہ تو بے معنی ہو گیا ہے۔ آپ زبان سے کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، لیکن دل سے آپ نہیں کہتے، یعنی پھر عمل سے اس کلمے کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ صرف طوطے کی طرح آپ پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کافر جو ہے حقیقت میں منکر آخرت ہے، منکر توحید ہے، منکر رسالت ہے، اور یہ تینوں صفات ہم میں پائی جاتی ہیں، 100% پائی جاتی ہیں۔ آخرت کے ہم منکر ہیں عملی طور پہ، یہ معاشرہ اس بات پہ گواہ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے۔ میں اس معاشرے کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ معاشرہ جو ہے یہ توحید کا منکر ہے، جنت کا منکر ہے، دوزخ کا منکر ہے، اللہ کی توحید کا منکر ہے، رسول کی رسالت کا عملاً منکر ہے۔ رسول کا اتباع ہی نہیں ہے، رسول کی اطاعت ہی نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اہمیت ہے۔ بہرحال یہ سارے مضامین ہیں سامعین کرام، اور ابھی وقت جو ہے ہمارا تقریباً اختتام پذیر ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے اپنے اپنے اعمال کے مطابق درجے ہیں۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے اعمال کا پورا بدلہ دے دے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا
وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. There are degrees for everyone according to what they have done, and he will repay them for their works in full, and they will not be wronged. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔